بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 51 سے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ اس سے پہلے اور تھے ہم اس کو جاننے والے۔ من قبل یعنی سے مراد ہے نبوت، ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے پہلے رشد و ہدایت عطا کی گئی۔ عالمین ہم جانتے تھے، یعنی وہ اس رشد کا اہل ہے اور وہ اس کا صحیح استعمال کریں گے۔ اس قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اور جب اس نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، کیا ہیں یہ ہیں مورتیاں وہ جو تم ان کے لیے جمے ہوئے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو انہوں نے کہا پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کے لیے عبادت کرنے والے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا البتہ تحقیق ہو تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں، ضروری نہیں کہ جو کام تم ہمارے بڑے کرتے چلے آئے ہیں وہی درست ہوں۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انتم من اللاعبین، انہوں نے کہا کیا لایا ہے تو ہمارے پاس حق کو یا تو کھیلنے والوں میں سے ہے۔ اب یہ اس لیے کہا کہ انہوں نے اس سے قبل توحید کی یہ آواز ہی نہیں سنی تھی، انہوں نے تو سوچا پتہ نہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے۔ انت من اللاعبین یعنی دل لگی کرنا یا مذاق کرنا یا حق بات انہیں کھیل لگتی تھی۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، کہا بلکہ رب تمہارا رب ہے اور جو آسمان و زمین کا جس نے پیدا کیا ہے ان کو، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں، یعنی میں مذاق نہیں کر رہا بلکہ یہ ایک ایسی چیز پیش کر رہا ہوں جس کا علم اور یقین مجھے حاصل ہے، اور وہ یہ کہ تمہارا معبود یہ مورتیاں نہیں ہیں بلکہ وہ رب ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور قسم اللہ کی البتہ میں ضرور چال چلوں گا تمہارے بتوں سے بعد اس کے تم پھر جاؤ گے پیٹ پھیر کر۔ یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں عزم کیا، بعض کہتے ہیں کہ آہستہ سے کہا ہے جس کا مقصد بعض لوگوں کو سنانا تھا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تو کر دیا اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے مگر بڑا ان کا شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ چنانچہ جس دن وہ اپنے عید یا کوئی جشن مناتے تھے ساری قوم اس کے لیے باہر چلی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جانا کہ انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اور صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ کلہاڑی اس کے ہاتھ میں پکڑاتی تاکہ وہ اس سے پوچھے۔ قالوا ما فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، انہوں نے کہا کس نے کیا ہے یہ ہمارے الہوں کے ساتھ، یقیناً البتہ وہ ظالموں میں سے ہے۔ یعنی جب وہ جشن سے واپس آئے تو دیکھا کہ معبود تو ٹوٹے پڑے ہیں، تو کہنے لگے یہ تو کوئی بڑا ہی ظالم شخص ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، انہوں نے کہا سنا ہم نے ایک نوجوان کو جو ذکر کر رہا تھا اس کا کہا جاتا ہے اس کو ابراہیم علیہ السلام۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، انہوں نے کہا بس لاؤ اس کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تاکہ وہ مشاہدہ کریں۔ قالوا أأنتم فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا کیا تو نے کیا ہے یہ کام ہمارے الہوں کے ساتھ اے ابراہیم۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس نے کہا بلکہ کیا ہے اس کو ان کے بڑے نے یہ کام، اس نے بس پوچھو اس سے اگر ہے وہ بولتے۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، تو پلٹے وہ اپنے نفسوں کی طرف تو انہوں نے کہا بے شک تم ہی ظالم ہو۔ اب ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ نوجوان ابراہیم علیہ السلام ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے۔
یعنی اس کو سزا ملتی ہوئی دیکھیں گے، آئندہ کوئی یہ کام ایسا نہ کر سکے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو مجمع عام میں لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو ان کے بڑے بتوں نے کیا ہے، اگر یہ بول کر بتلا سکتے ہیں تو ذرا ان سے پوچھیں تو صحیح۔ یہ انہوں نے اس لیے کہا تھا تاکہ وہ یہ جان لیں کہ جو بول نہیں سکتے وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے کے جواب میں وہ سوچ میں پڑ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، واقعی ظالم تو تم ہی ہو، جو نقصان پہنچانے والے ہاتھ پکڑنے پر قادر نہیں ہو سکتے، وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں۔ ثم پھر نکسوا الی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، الٹائے گئے ہیں اپنے سروں پر، البتہ تحقیق تو جانتا ہے نہیں ہے یہ ہستیاں بولتی۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کہا کیا بھلا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا جو نہیں نفع دیتے ہیں تم کو کچھ بھی اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، اف ہے تمہارے لیے اور واسطے اس کے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے الہوں کی اگر ہو تم کرنے والے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب یوں اپنی حجت تمام کر دی اور چونکہ وہ توفیق و ہدایت سے محروم تھے وہ لوگ، اور کفر و شرک نے ان کے دلوں کو بے نور کر رکھا تھا، الٹا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سخت اقدامات کرنے و آمادگی ظاہر کی اور انہوں نے آگ پہ جھونک دینے کی تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ آگ کا ایک بڑا الاؤ تیار کیا گیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، لیکن اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بردن و سلامت، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ بہرحال یہ بہت بڑا معجزہ تھا جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ گلو گلزار بن گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کو دشمنوں کی سازشوں سے بچا لیا کرتے ہیں۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور فرمایا اللہ نے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام پر، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ چال چلنے کا تو بنا دیا ہم نے ان کو سب سے زیادہ خسارہ پانے والوں میں سے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور نجات دی ہم نے اس کو اور لوط علیہ السلام کو زمین کی طرف، اور وہ جو برکت دی ہم نے اس میں جہاں والوں کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور عطا کیا ہم نے اس کے لیے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام زائد، اس سب کو بنایا ہم نے نیک۔ یعنی نافلتاً زائد کو کہتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو صرف بیٹے کی دعا کی تھی، ہم نے بغیر دعا کے انہیں پوتا بھی عطا فرما دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور بنایا ہم نے اس کو رہنما اور رہنمائی کرتے تھے ساتھ ہمارے حکم کے، اور وہی کی ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور تھے وہ ہمارے لیے عبادت گزار۔ یعنی پیغمبروں کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، وہ کیسے تھے؟ رہنما تھے، نیکی کا کام کرنے کا حکم دیتے تھے اور نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے، اور وہ ہمارے عبادت گزار بنتے ہیں۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، اور لوط علیہ السلام کو عطا کیا ہم نے اس کو علم و حکمت اور علم، اور نجات دی ہم نے اس کو اس بستی سے اور جو تھی عمل کرتی برے، یقیناً تھے وہ لوگ برے فاسق۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور داخل کیا ہم نے اس کو اپنی رحمت میں، یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
برادر ذات بھتیجے اور ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور ان کے ساتھ عراق سے ہجرت کر کے شام جانے والوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی علم و حکمت یعنی نبوت سے نوازا۔ یہ جس علاقے میں نبی بنا کر بھیجے کہ اسے اس جگہ کو امورا اور صدوم کہا جاتا ہے۔ یہ فلسطین کے بحیرہ مردار سے متعلق متصل بجانب اردن کے ایک شاداب علاقہ تھا اور اس کی قوم لواطت جیسی برائی میں مبتلا تھی۔ یہ گزرگاہوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے یا تعامل الخبائث سے تعبیر کیا ہے۔ بالآخر حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر کے یعنی انہیں اور ان کے تابعین کو بچا کر باقی قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ رحمتنا سے مراد علم و حکمت و نبوت ہے۔ ان کو ان کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا اور قوم کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ، اور نوح علیہ السلام جب اس نے آواز دی اس سے پہلے تو ہم نے دعا قبول کر لی اس کے لیے، تو ہم نے نجات دی اس کو وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے۔ یہاں کرب عظیم سے مراد سخت تکلیف ہے، یعنی قوم کی نافرمانیاں، مایوسی اور ایمان نہ لانا۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اور مدد کی ہم نے اس کی ان لوگوں کی قوم سے جنہوں نے چھٹلایا ہماری آیات کو، بے شک تھے وہ لوگ برے، تو غرق کر دی ہم نے ان کو سب کے سب کو۔ یعنی اللہ کے نافرمانوں کی تعداد کتنے ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی طاقت سے نہیں بڑھ سکتے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جب دونوں نے فیصلہ کر رہے تھے کھیت کے معاملے میں، جب رات کو چرا لیا اس میں قوم کی بکریوں نے، اور تھے ہم ان کے فیصلے کو دیکھنے والے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ بس سمجھا دیا ہم نے اس کو وہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو اور وہ سب کو، اور دیا ہم نے حکم اور علم، اور مسخر کیا ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں جو تسبیح کر رہے تھے اور پرندے، اور تھے ہم ہی کرنے والے۔ مفسرین نے یہ قصہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے شخص کے کھیت میں گھس گئے اور اس کے کھیت میں چر گئیں، اور داؤد علیہ السلام نے جو پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیت والے لے لیں تاکہ ان کا نقصان کی تلافی ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے میں سے اختلاف کیا اور یہ فیصلہ دیا کہ بکریاں کچھ عرصے کے لیے کھیتی کے مالک کو دے دی جائیں، اور وہ کھیت کو پہلی حالت میں صحیح کر دے تو وہ کھیت والے کو اور بکریاں بکرے والے کو واپس کر دیں۔ پہلے فیصلے کے مقابلے میں دوسرا فیصلہ اس لحاظ سے بھی زیادہ بہتر تھا کہ اس میں کسی کو بھی اپنی چیز سے محروم نہیں ہونا پڑا۔ تاہم اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی تعریفیں کی اور فرمایا ہم نے ہر ایک کو یعنی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم و حکمت سے نوازا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ اسے کیا ہے ہم نے اس کو علم، کاریگری، لباس اور تمہارے لیے تاکہ بچائے تم کو تمہارے خوف سے، تو کیا تم شکر گزار ہو؟ یعنی لوہے کو ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا اور وہ اس سے جنگی لباس لوہے کی زریں تیار کرتے تھے جو جنگ سے تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہے۔ وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا، شدت سے چلنے والی جو چلتی تھی ان کے حکم سے، اور زمین کی طرف وہ جو برکت دی ہم نے اس میں، اور تھے ہم ہر چیز کو جاننے والے۔ یعنی جس طرح پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے گئے، اسی طرح ہوا کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا گیا، اور وہ اپنے تخت سمیت بیٹھتے اور جہاں چاہتے مہینوں کی مسافت لمحوں میں طے کر لیتے۔ ہوا آپ کا تخت اڑا کر لے جاتی اور
برکہ زمین سے مراد شام کا علاقہ ہے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور شیطانوں میں سے جو غوطے لگاتے تھے اس کے لیے اور عمل کرتے تھے کچھ عمل علاوہ اس کے، اور تھے ہم ان کے لیے حفاظت کرنے والے۔ یعنی جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، اور جو ان کے حکم سے سمندر میں غوطے لگاتے اور موتی اور جواہر نکال لاتے۔ اس طرح دیگر اماراتی کام بھی جو آپ چاہتے وہ کرتے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، ایوب علیہ السلام کو جب اس نے پکارا اپنے رب کو، بے شک میں چھو لیا ہے مجھ کو تکلیف نے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ كَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، تو دعا قبول کر لی ہم نے اس کی، تو کھول دیا ہم نے جو بھی اس کو تھا بیماری سے، اور دیے ہم نے اس کو اس کے گھر والوں کو اور اس کے مانند ان کے ساتھ بطور رحمت اور اپنے پاس ہے، اور نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے۔ یعنی قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر کہا گیا ہے۔ انہیں سخت آزمائشوں میں ڈالا گیا جس سے انہوں نے صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور اللہ نے انہیں مال و دولت اولاد سے نوازا ہوا تھا۔ بطور آزمائش اللہ تعالیٰ نے جب یہ نعمتیں ان سے چھین لیں، یہاں تک کہ جسمانی صحت سے بھی محروم ہو کے بیماری میں گر گئے۔ بالآخر کہا جاتا ہے کہ وہ 18 سال کی آزمائشوں کے بعد بارگاہ الہی میں انہوں نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، انہوں نے صحت کے ساتھ مال و اولاد اور پہلے سے بھی دگنا عطا کیا۔ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، ادریس و ذی الکفل کل من الصابرین، اور ادریس علیہ السلام اور ذی الکفل سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور داخل کیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں، یقیناً تھے وہ صالحین میں سے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ظنون کو یعنی یونس علیہ السلام جب وہ چلا گیا غضبناک ہو کر، تو سمجھا کہ ہرگز نہیں قدرت پا سکتے اس پر، تو اس نے پکارا اندھیروں میں کہ نہیں ہے کوئی الہ برحق مگر تو ہی، پاک ہے تو وہ، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہاں مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے، جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر اور انہیں عذاب الہی کی دھمکی دے کر اللہ کے حکم کے بغیر ہی وہاں سے چل دیے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی اور انہیں مچھلی کا لقمہ بنا دیا۔ فی الظلمات سے مراد ہے کہ معنی ہے اندھیرا، یعنی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور غم کا اندھیرا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِّي الْمُؤْمِنِينَ، تو دعا قبول کر لی ہم نے اس کی اور نجات دی ہم نے اس کو غم سے، اور اس طرح ہم نے بچا لیا ایمان والوں کو۔ یعنی ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں اندھیروں سے یعنی مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، اور جو بھی مومن ہمیں اس مصیبت میں پکارے گا ہم اسے نجات دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے اس دعا کے ساتھ کسی معاملے کے لیے دعا مانگی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا ہے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا علیہ السلام نے جب اس نے پکارا اپنے رب کو، اے میرے رب نہ تو چھوڑ مجھ کو اکیلا اور تو بہترین وارث ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ وَإِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور عطا کیا ہم نے اس کو یحییٰ، اور درست کر دی ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی، یقیناً وہ تھے جلدی کرتے نیکیوں میں اور پکارتے تھے ہم کو رغبت سے اور خوف سے، اور تھے وہ ہمارے لیے خشوع کرنے والے۔ یعنی زکریا علیہ السلام کا بڑھاپے میں اولاد کے لیے دعا کرنا اور اللہ کی طرف سے اس کا عطا کیا جانا، ان کی بیوی بانش اور ناقابل اولاد تھی، اور ہم نے
اس کے اس نقص کا ازالہ فرمایا، اسے اولاد عطا فرمائی۔ گویا قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کا اہتمام کیا جائے جن کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مناجات کرنا، نیکی کاموں میں سبقت کرنا، خوف و طمع کے ملے جلے جذبات کے ساتھ رب کو پکارنا اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا۔ والتی احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها آیة للعالمین۔ اور وہ عورتیں جنہوں نے حفاظت کی اپنی شرمگاہوں کی تو پھونک دیا ہم نے اس میں اپنی روح سے، اور بنایا ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو ایک نشانی جہاں والوں کے لیے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون۔ اور یقیناً یہ امت ہے تمہاری، ایک ہی امت، اور میں تمہارا رب ہوں، بس عبادت کرو میری۔ وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون۔ اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اپنے معاملے کو، اور آپس میں سارے کے سارے ہماری طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ یعنی دین توحید اور عبادت رب کو چھوڑ کر مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایک گروہ تو مشرکین اور کفار کا ہو گیا، اور باقی جو کوئی یہودی، کوئی عیسائی اور کچھ اور بن گئے۔ یہ سب کا فیصلہ جب بارگاہ الہی میں پہنچیں گے تو وہیں ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ تو جو کوئی عمل کرے گا نیکیوں میں سے اور وہ مومن پھر ہو تو نہیں ناقدری کی اس کی کوشش کی، اور بے شک ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں۔ وَحَرَّامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا، اور لازم کیا اوپر ایک بستی کے، اور ہم جس کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ بے شک وہ نہیں یرجعون لوٹیں گے۔ یعنی جس بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کا دنیا میں پلٹ کر آنا حرام ہے۔ جو محنت اور کوششیں اور عزت بنائی ہے وہ سب کچھ بستی کے تباہ ہوتے ہی سب کچھ تباہ ہو گیا۔ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ خَاشِعَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ یہاں تک کہ جب کھول دیے ہم نے یاجوج ماجوج اور وہ ہر اونچی جگہ سے اتر رہے تھے، اور قیامت آ جائے گی، وعدہ سچا ہے تو سچا وعدہ، تو جب وہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی نگاہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، ہائے افسوس ہم پر، تحقیق تھے ہم اس سے غفلت میں، بلکہ تھے ہم ہی ظالم۔ یعنی یاجوج ماجوج کی ضروری تفسیر تو سورۃ کہف میں گزر چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں بھی قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا، اور اتنی تیزی اور کثرت سے یہ پھیل جائیں گے کہ ہر اونچی جگہ سے یہ دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے، اور ان کی فساد انگیزیوں اور شرارتوں سے ان کے اہل ایمان تنگ آ جائیں گے۔ اور یعنی یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد قیامت کا وعدہ جو ہے وہ برحق کے بالکل قریب آ جائے گا۔ جب یہ قیامت برپا ہوگی تو شدید ہولناکیوں کی وجہ سے کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ اور بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا وہ جہنم کا ایندھن ہے، اور تم اس کے لیے وارد ہونے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون۔ اور اگر ہوتے یہ لوگ خدا، نہ وہ وارد ہوتے اس میں، اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون۔ اور ان کے لیے اس میں چلانے کی آوازیں ہوں گے اور اس میں سنتے نہ ہوں گے۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ بے شک وہ لوگ پہلے ہو گئی ان کے لیے ہماری طرف سے بھلائی، اور وہی لوگ ان سے دور رکھے جانے والے ہیں۔ لا یسمعون حسیسہا وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون۔ نہ وہ سنیں گے اس کی آواز کو، اور وہ اس عیش میں ہوں گے اور وہ خواہش کریں گے ان کے نفس ہمیشہ رہنے والے۔ لا یحزنہم الفزع الأکبر وتتلقاهم
وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ نہ غم نہ کرے گا ان کو ڈر بڑا اور استقبال کریں گے ان کا فرشتے کہیں گے یہ ہے دن تمہارا اور جو تھے تم وعدہ دیے جاتے۔ یعنی بڑی گھبراہٹ سے موت یا سور اسرافیل علیہ السلام مراد ہے اس سے، یا وہ لمحہ جب وہ دوزخ کی جنت کے درمیان موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ اور جس دن ہم پلٹیں گے آسمان کو مانند لپیٹنے رجسٹر کی کتابوں کے لیے، جیسا کہ ابتدا کی تھی ہم نے پہلی پیدائش کی، اور ہم ادا کریں گے اس کا، اور ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے، بے شک ہم ہی کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ البتہ تحقیق لکھ دیا ہے ہم نے زبور میں ذکر کے بعد، بے شک زمین وارث ہوں گے اس کے میرے نیک بندے، یعنی اللہ کے نیک بندے زمین میں اقتدار کے مالک ہوں گے۔ ان فی ھذا، بے شک اس میں، لبلاغا لقوم عابدین، لبلاغا لقوم عابدین، البتہ پہنچانا ہے ایک قوم کے لیے جو عبادت گزار ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر جہاں والوں کے لیے، یعنی جو آپ کی رسالت پر ایمان لایا گویا وہ رحمت میں شامل ہو گیا۔ وَقُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ کہہ دیجئے بے شک میری طرف وحی کی جاتی ہے، بے شک الہ تمہارا الہ ایک ہے، تو کیا تم مسلمان ہو؟ یعنی اصل رحمت تو توحید کو اپنانا ہے اور شرک سے دور ہٹ جانا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو تاکہ رحمت کے مستحق بن سکو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِیبٌ أَمْ بَعِیدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے میں نے خبردار کر دیا تم کو یکساں طور پر، اور نہیں میں نے جانتا کیا ہے قریب اور کیا ہے دور، اور جو تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو بعد میں سے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ایک فتنہ ہے تمہارے لیے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ کہا ہے میرے رب فیصلہ کر دیا ہے حق کے ساتھ، ہمارا رب تو رحمان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور اس پر جو تم بیان کرتے ہو، یعنی ان باتوں کے خلاف جو بھی تم مخالفت اور سازشیں کیے جا رہے ہو یا اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہو، ان تمام باتوں کے مقابلے میں رب ہی مہربانی کرنے والا ہے اور مدد کرنے والا ہے۔